احادیث مقدسہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عن سعید بن زید کہ سعید بن زید فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اخذ شبرا من الارض ظلما کہ کسی شخص نے کسی دوسرے شخص کی ایک بالشت زمین بطور ظلم چھین لی. ایک بالشت کی کیا اوقات ہے لیکن اس کا بھی ذکر کیا گیا. ایک بالشت زمین چھین لی فَإِنَّهُ يُطَبِّقُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ 7 عَرْضِينَ تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن 7 زمین کا توق بنا کر اس کے گلے میں ڈال دے گا. یہ ہے قبضہ کرنا. اب اس میں سب آ گئے کہ جو ویسے ہی ناجائز دوسروں کی زمینوں پہ قبضہ کر لیتے ہیں یہ بھی اسی میں داخل ہوں گے, اور وہ جو وراثت سے بہنوں کا حصہ غصب کر جاتے ہیں, پلاٹ ہیں, زمینیں ہیں, مکانات ہیں, وہ بھی اسی کے تحت داخل ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ ان زمینوں کا توق بنا کر ان کے گلوں میں پہنا دے گا. اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید فرمایا, حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں, آپ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قطع میراث وارثہ کہ جس شخص نے کسی وارث کی میراث کو قطع کیا, کاٹ دیا, اسے اس کا حصہ نہیں دیا, قطع اللہ میراثہ من الجنت یوم القیامہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جنت سے اس کا حصہ کاٹ دے گا. تو اب جتنا چاہے ظلم کر لے یہاں پر کیا حاصل کر لے گا, چھوڑ کے چلا جائے گا, اور آخرت میں پھر اللہ تعالیٰ کا سامنا ہے, اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جنت سے اس کی میراث کو قطع فرما دے گا. اور مزید نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا, جو ہے نا حدیث آپ کو پہلے بھی سنائی کہ یہ جو جس شخص نے کہا کہ بھئی میں یہاں نہیں دے رہا, میں آخرتی میں دیکھ لوں گا, تو حضور نے فرمایا, یہ 12 حدیث مقدسہ میں نے آپ کو سنائی ہے. مسلم کی روایت حضور فرماتے ہیں تدرون ما المفلس کیا تم جانتے ہو مفلس کون ہوتا ہے؟ تو صحابہ نے عرض کیا المفلس فینا من لا درہم لہ ولا متاع کہ مفلس وہ ہے جس کے پاس نہ کوئی درہم ہو نہ سامان ہو, بالکل کنگال کچھ بھی نہ ہو, وہ مفلس ہے. تو حضور نے فرمایا نہیں, المفلس فینا کہ مفلس جو ہے, ان المفلس من امتی کہ میری امت کا مفلس وہ ہے جو من یاتی یوم القیامتی بصلاۃ وصیام وزکات کہ جو قیامت کے دن روزے بھی لائے گا, نمازیں بھی لائے گا, اور زکاتیں بھی اس نے ادا کی ہوں گی, یعنی اس نے عبادتیں کی ہوں گی, وہ ساری نیکیاں لے کر آئے گا, لیکن وَيَأْتِي قَدْ شَتَمَ هَذَا ساتھ ساتھ یہ بھی ہوگا کہ اس نے کسی کو برا بھلا کہا ہوگا, وَقَذَفَ هَذَا کسی پر تہمت لگائی ہوگی, وَأَكَلَ مَالَ هَذَا کسی کا مال کھایا ہوگا, وَسَفَكَ دَمَ هَذَا اور کسی کا خون بہایا ہوگا, وَضَرَبَ هَذَا اور کسی کو مارا ہوگا. یہ حضور نے چیزیں گنوائیں. اب کیا ہوگا؟ نیکیاں بھی ہیں اور یہ قصور بھی ہیں, حقوق العباد. اب کیا ہوگا؟ تو حضور فرماتے ہیں کہ فَهَذَا يُعْطَى مِنْ حَسَنَاتِهِ وَهَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ 2 بار ارشاد فرمایا کہ پھر وہ جو دعوے دار آ جائیں گے یا اللہ ہمارا انصاف کیا جائے, تو پھر ان دعوے داروں کو اس کی نیکیاں دی جائیں گی, جو صوم اور صلاۃ اور زکوٰۃ کی نیکیاں لے کر آیا ہے نا, یہ نیکیاں دی جانا شروع کر دی جائیں گی ان دعوے داروں کو. کسی کو مارا ہے وہ بھی نیکی لے جائے گا, کسی کو گالی بکی ہے وہ بھی نیکی لے جائے گا, کسی کا مال کھا لیا ہے وہ بھی نیکی لے جائے گا, کسی کو جھوٹی تہمت لگائی ہے. یہ عورتیں بہت زیادہ آگے ہوتی ہیں تہمتیں لگانے میں, اور شوہر بھی بہت زیادہ آگے ہوتے ہیں بیویوں پر تہمتیں لگانے میں, بیویاں بھی بہت زیادہ تہمتیں لگانے میں, جھوٹے الزامات لگانے میں, ساس بہو پر, بہو ساس پر, نندیں اپنی بھابھی پر, اور بھابیاں نندوں پر. تو ذرا آپ غور کر لیں کہ نیکیاں تو کر رہے ہیں لیکن ساتھ ساتھ حقوق العباد کا ایک بہت بڑا بوجھ قیامت کے لیے اپنے لیے ساتھ لے کر جا رہے ہیں. حضور فرمانے فَيُعْطَى هَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ اس کی بھرپائی تو نیکیوں سے کی جائے گی. وَهَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ نیکیوں سے ادا کیا جائے گا. فَإِنْ فَنِيَتْ حَسَنَاتُهُ قَبْلَ أَنْ يُقْضَى مَا عَلَيْهِ پھر اگر وہ نیکیاں ختم ہو جائیں اس سے پہلے کہ ان کے حقوق پورے ہوں, ساری نیکیاں ختم ہو گئی, اب بھی لوگ کھڑے ہیں یا اللہ ہمارا انصاف, ہمیں تو کچھ نہیں ملا, اب یہاں نیکیاں ہی نہیں ہیں تو کیا دیں؟ اخذ خطاياهم ان کی خطائیں نکالی جائیں گی, فطرحت علیہ
اور اس پر ڈال دی جائیں گی. ثم طرح فی النار. اب بچا کیا؟ نیکیاں ساری چلی گئی، اپنی بھی خطائیں رہ گئیں اور دوسروں کی بھی خطائیں جو ہیں وہ اپنے کیے کی وجہ سے سر پہ پڑ گئیں. تو اب خطائیں ہی خطائیں ہیں، تو پھر اس کا انجام کیا ہوگا؟ جہنم. تو فرمایا ثم طرح فی النار، پھر اسے آگ میں ڈال دیا جائے گا. یہ ہے میری امت کا مفلس اور کنگال. تو لہٰذا ہمیں غور کرنا چاہیے اور حقوق العباد کے معاملے میں انتہائی احتیاط سے کام لینا چاہیے. انسان بہت ساری نیکیاں کر رہا ہوتا ہے لیکن ساتھ ساتھ حق العبد میں گرفتار ہوتا ہے. جب حق العبد میں گرفتار ہوگا تو پھر وہ جو کچھ کر رہا ہے وہ سب کا سب خطرے میں ہے، سب کا سب خطرے میں ہے. اور یہ کسی کی عقل کا نتیجہ تو نہیں ہے نا. یہ جو کچھ بیان فرمایا اللہ کے رسول نے بیان فرمایا. اور اللہ کے رسول کیسے بیان فرماتے ہیں؟ اللہ ان پر وحی فرماتا ہے. تو اللہ کی طرف سے کی گئی وحی ہے جو غیر مطلوب ہے، جس کی تلاوت نہیں ہوتی. قرآن وحی مطلوب کہلاتی ہے جس کی تلاوت ہوتی ہے. تو یہ وحی غیر مطلوب ہے، اللہ کی طرف سے یہ حکم بیان کیا گیا ہے کہ یہ ہوگا اس کے ساتھ. تو اب اس کو کوئی تبدیل کر سکتا ہے جب تک کہ اللہ تعالیٰ نہ چاہے؟ تو اس لیے ہمیں فکر کرنی چاہیے، ہمیں سوچنا چاہیے کہ وراثت میں جو عورتوں کا حصہ اللہ تعالیٰ نے مقرر فرمایا ہے اس کو سمجھیں اور اس کو ادا کریں، چاہے گھر کی صورت میں ہو، فیکٹری کی صورت میں ہو، مشینری کی صورت میں ہو، گودام میں مال کی صورت میں ہو، پلاٹس کی صورت میں ہو، کیش کی صورت میں ہو، زیورات کی صورت میں ہو. کوئی بھی ایسی شے جس کی کوئی نہ کوئی قیمت ہو، اس میں سب کے سب وارث شراکت دار ہوتے ہیں. کوئی ایک اپنی مرضی سے اس میں تصرف نہیں کر سکتا.